الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع الجمود ولا یغنیہ لیتاء الجود اس کل موت منتقص سواہ وکل مانع مسموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعام وعوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال فلا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الواقف بجميع السياسات والحكم والعارف بما في اللوح والقلم سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر والعدل المشتہر ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی احسن کتابہ وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صلوات پڑھیں محمد وعلى صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم پروردگار کے فضل اور احسان سے بڑی آب و تاب کے ساتھ ایام فاطمیہ بسر ہو رہے ہیں اور ہم اہالیان سولجر بازار نے تو ہوسٹ کی وہ عظیم مجلسوں کا سلسلہ جس میں ایک طرف ہمارے پاس اشتر پاک میں مولانا علی رضا رضوی قبلہ تشریف لائے اور دوسری طرف ہمارے پاس بھوجانی ہال میں مولانا صادق صاحب ایک طولانی مدت کے بعد میں نے ایام فاطمیہ میں سنا اور بہرحال ایام فاطمیہ کی اپنی ایک برکت ہے ہمیں ایسا مجھے کبھی ایسا لگتا ہے ایام فاطمیہ محض بہانہ ہیں شہزادی کے امبریلا کو لے کر ہم خواتین کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اور بہرحال ہمارے لیے عبرت ہے ہمارے لیے مثال ہے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اور ہمارے لیے جائے غور و فکر ہے کہ تاریخ انسانیت کا کوئی تذکرہ چاہے وہ انسانیت کی تاریخ ہو چاہے وہ انبیاء کی تاریخ ہو چاہے وہ قرآن کی تاریخ ہو چاہے وہ اسلام کی تاریخ ہو چاہے وہ تشیع کی تاریخ ہو خواتین کے بغیر ناقص ہے اور مجھے حکم دیا ہے فردوس باجی نے جس پوائنٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے حوالے سے وہ تذکرہ ہے شہید سکھ کے حوالے سے حلب میں اطراف کے شام میں اطراف حلب کی جگہ پر اطراف کی جو زیارات ہیں ان میں ایک مقام شہید سکھ کا ہے اور میں اس سے پہلے کہ شہید سکھ کی طرف آؤں میں مقدمتاً تمہیدی طور پر دو چیزیں یہ میری طرف سے ایک معنوی تحفہ مدرسے کی طالبات کے لیے اب یہ نہ کوئی سوچے کہ مدرسے کی طالبات کو کہا تو باقی سن تو سارے رہے ہیں بارش آسمان سے برستی ہے ہر خاص خواہ مجھ سے فیض اٹھاتا ہے لیکن مدرسے کی طالبات کے ساتھ کسی علمی نقطے کو بیان کرنے کا ایک لالچ میرے جیسے شخص کے دل میں کسی کونے میں کسی کھدڑے میں ہوتا ہے کہ جی انشاءاللہ یہ سیکھیں گی تو آگے بیان کریں گی اور یہ نیکی کا سلسلہ رواں دواں رہے گا اور بہرحال الحمدللہ اہل ذوق خواتین ہیں مسلسل مجالس سننے والی مومنات ہیں جو مستفید ہو جائے اس کے لیے ایک اچھا پہلو ہے اور وہ ہے تاریخ کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے تاریخ کو گنجل کر دیا پیچیدہ کر دیا سمجھنے کے لیے ہر خاص و عام کے سمجھنے کے لیے نہیں چھوڑا میں اشارہ کروں آپ صلوات پڑھیں صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم پہلے مرحلے پر خاندان اہل بیت وہ معدل الرسالہ واہل البیت نبوہ اور وہ خاندان جس خاندان کو پروردگار عالم نے ایسا شرف دیا تھا کہ وہی بات 3 روٹیوں کے بدلے 18 آیتیں نازل کر دی اس خاندان پر اس خاندان میں تشابہ اسمی دیکھیں میں فضائل پڑھنے نہیں بیٹھی مجھے لگتا ہے میری بساط بھی نہیں ہے اور میرا
آج بھی نہیں ہے کہ میں ظاہر پڑھ سکوں، اندر سے میرا دل چاہتا ہے، اور میں کبھی کبھی پڑھتی بھی اور میں سوچوں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کے آگے حلیم رکھ دیں، نہ اس پہ تلی ہوئی پیاز ہو، نہ اس کے اوپر وہ لیمو شیمو ہو، لوازمات ہوں، تو کھانے والا کھا تو لیتا ہے اور سوچتا ہے اگر 4 چیزیں لوازمات کی ہوتی تو اچھا نہیں تھا. اور اس آسانی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور اس خاندان کے اندر تشابہ اس میں کیا ہے؟ ناموں کی تکرار. یعنی میں مثالیں دوں گی اور پھر اپنے اصلی موضوع کو، اس تشابہ اسمی کو ایکسپلین کرتی ہوں. مولا کی اور جناب سیدہ کی شادی ہے، ہمارے سامنے 9 سالہ ازدواجی زندگی ہے، ہمارے سامنے مولا اینڈ بی بی سم ٹائم بچوں کے ساتھ، کبھی کبھار بغیر بچوں کے، دونوں ایک بکٹ لیتے تھے، کھجوروں سے بھرا ہوا صحرا میں جاتے تھے اور بیٹھ کے آپس میں باتیں کرتے تھے. ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہے، آپ نیچر کے اندر ہیں. کبھی کبھار بچے ہیں. شہادت سے پہلے آخری جو شہزادی کہی ہیں، مورخین کہتے ہیں بچے خادمہ کے حوالے تھے. اور اس گھر کے اندر 3 ہاؤس ہیلپ ہیں. ام ایمن ہیں جو پدر بزرگوار کے کو وراثت میں ملنے والی کنیز ہیں. سلمہ زوجہ ابن ابی رافع ہیں جو اس گھر کے اوپر کے کام نمٹاتی ہیں. فضہ ہے جو بچوں کے ساتھ بہت زیادہ مانوس. اور بہرحال جب آخری بھی گئی ہیں تو جناب سیدہ نے مولا کے ساتھ کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بعد پھر شہادت پر بات منتہی ہو گئی. اب اس شادی کا ثمرہ 5 بچے ہیں. 5واں بچہ ماں کے وجود کا حصہ ہوتے ہوئے ہی شہید ہو گئے. جناب محسن، جناب سیدہ کی اور مولا کی 2 صاحبزادیاں ہیں، دونوں کے نام زینب ہیں، دونوں کی کنیت ام کلثوم ہے. بلازری صاحب انصاب الاشراف. اچھا عربی کا ایک پورا اس نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ پوری آپ کی نانی کی نانی تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ کی کمیونٹیز میں بھی ہوتے ہوں گے. بلازری نے انصاب الاشراف میں یہ کام کیا ہے. اچھا یہ دونوں بیٹیاں جن کا نام زینب ہے، زینب کبریٰ، زینب صغریٰ، جن کی دونوں کی کنیت ام کلثوم ہے. اور کمال یہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ کی تو صاحبزادی کا نام کلثوم تھا. وہ واقعہ کربلا میں اپنے شوہر کے ہمراہ شریک بھی تھی. واقعہ کربلا سے جب پلٹی ہیں تو وہ شوہر کے ساتھ بیک ٹو ہوم لینڈ ہوئی ہیں. لیکن جناب ام کلثوم کے تو بچے، کلثوم صغریٰ، زینب صغریٰ کی تو اولاد نہیں تھی. اب 2 نام ہیں، 2 شخصیات ہیں، نام ایک ہے. یہاں سے اختلاف پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انڈرسٹوڈ ہے پیدا ہوگا. اچھا ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. اس خاندان میں سید الشہداء کے بارے میں ایک جملہ مشہور ہے. جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں یہ قافلہ پہنچتا ہے اور عبید اللہ ابن زیاد پوچھتا ہے سپاہیوں سے اسے کیوں نہیں قتل کیا گیا، تو کہا یہ علیل تھا، یہ تھوڑی دیر کے لیے بے ہوشی میں چلا جاتا تھا، غشے کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. ابن عباس عبید اللہ ابن زیاد ملعون چوتھے امام سے پوچھتا ماں اسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا نا علی ابن الحسین. کہا بھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کسی نے علی ابن حسین کا سر دکھایا. کہا وہ میرا بھائی تھا، اس کا نام علی تھا. کہا مجھے ابھی کسی نے کہا ایک عبداللہ رضی تھا جس کا نام علی ابن حسین تھا. کہا وہ بھی میرا چھوٹا بھائی تھا، شیرخوار تھا. آپ نے دیکھا جہاں جھولا لگا ہے کربلا میں وہاں عبداللہ رضی لکھا ہے، شیرخوار، چھوٹا بچہ. کہا تمہارے باپ نے یہ کیا کیا؟ یعنی تمہارا نام علی ابن حسین، اس کا نام علی ابن حسین، وہ ششمہ علی ابن حسین. کا میرے باپ کو اپنے باپ سے اتنا پیار تھا، اگر خدا میرے باپ کو 1000 بیٹے دیتا تو وہ 1000 کا نام علی کے نام پر رکھتا. اچھا یہی مشکل اساسی طور پر آپ کو سید الشہداء کی اناس میں، بیٹیوں میں بھی ملے گی. شیخ مفید علیہ الرحمہ کہتے ہیں 6 بچے ہیں سید الشہداء کے. اچھا ان 6 بچوں میں شیخ مفید، ورنہ ہمارے پاس 10 تک کی روایت شیعہ منابع میں. میں نے صبح جب فردوس بازی کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے ایک ریویژن کی، آغری شہری نے 16 والیومز پر مشتمل ایک کتابوں کا سلسلہ تحریر کیا ہے، دانش نامہ امام حسین. یعنی اگر آپ کو پراپر امام حسین کو جاننا ہے نا، اچھا وہ توضیح المسائل کے برابر ایک والیوم ہے. آپ سوچیں وہ 16 والیوم صرف امام حسین ہے. امام حسین کی زیارتیں، امام حسین کا بچپنا، امام حسین کے ارلی چائلڈہڈ، امام حسین کی شادیاں، امام حسین کی بیویاں، امام حسین کی وہ کنیزیں جو امام حسین سے صاحب اولاد ہوئی. وہ پورا تذکرہ انہوں نے پورے بیٹھ کے والیوم صفوں کے صفحے انہوں نے بھرے. آغری شہری بہرحال محقق کے مدقق ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، حیات ہے. ایسا نہیں کہ جب ہمارے بچے کسی بڑے علمی شخص کا نام سنتے تو سوچے شاید 50 سال پہلے دنیا سے گزر گیا ہوگا. کہا نہیں، ہمارے پاس بعض مقامات پر ہے کہ سید الشہداء کے 10 بچے تھے، 6 بیٹے 4 بیٹیاں. اب مجھے اس اختلاف میں نہیں جانا، تشابہ اسمی سبب بنتا ہے.
کہ تاریخ جاننے والے، تاریخ پڑھنے والے اور پریکٹیکلی تاریخ کے کسی سلاٹ میں داخل ہونے والے کے لیے کنفیوژن کریٹ ہو جائے. پروردگار آپ کو اور مجھے شام کی زیارات نصیب فرمائے. جب آپ زیارت کرنے کے لیے چھوٹی شہزادی کے حرم میں قدم رکھتے ہیں اور وہاں شبہ پیدا ہوتا ہے، وہاں تو جناب سکینہ کا نام ہی نہیں ہے کہیں. کامن سینس کی بات ہے. اچھا کمال کیا ہے، اس بچی کا نام اساساً فاطمہ تھا، جیسے سید الشہداء نے ایک تواتر کے ساتھ بیٹیوں کے نام رکھے. اور ہمارے پاکستانی کلچر میں بہت سالوں تک ایسا ہوتا تھا، اچھی خاصی ڈیسنٹ سی خاتون ہیں اور نانی ہے، دادی ہیں، نام پوچھے کہ نسرین. گھر والے اندر سے آواز ہے کہ منی ادھر آنا، اور بندہ پریشان ہو جاتے منی کون ہے نسرین کون ہے. تو یہ تو بہت کامن سی چیز ہے، ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے. بہت بڑی بڑی عمر کے خواتین، گڑیا، پنکی، بیبی، منی، یہ سب. اور یہ سب چیزیں ٹرینڈ تھی، عربوں کے اندر زیادہ ٹرینڈ تھی. عرب ہم سے 2 قدم آگے تھے. عربوں میں بچے کی پیدائش پر اس کا شرف یہ تھا نام رکھا جائے، کنیت رکھی جائے. اور اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ 5 امام محمد باقر علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد. آج کسی صحابی کی عیادت کے لیے اصحاب کے گروہ کے ساتھ تشریف لے کر کے مسجد النبی سے گھر کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی. راوی کہتے ہیں سبھی خرجہ، سبھی کا مطلب 6-7 سال کا ایک لڑکا باہر نکلا، امام کو سلام کیا. امام نے سلام کی جواب میں پوچھا ما اسمک، نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد ہے. کہا اچھا ما کنہ، باپ نے نام محمد رکھے، کنیت بھی تو رکھی ہوگی. اب ہمارے ہاں تو کنیت کا تصور ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں کنیت سے کال کرنے کا ٹرینڈ نہیں ہے. ہم کسی کو نہیں کہتے ام محمد، ام فلانی، نہیں، ہم نام لیتے ہیں. اور اب تو نام لینے میں بندہ بڑا کنفیوز ہو جائے. بعض کو آنٹی کو تو برا لگ جاتا ہے، آپا کو تو برا لگ جاتا ہے. نام لو ڈائریکٹ بے حرمتی لگتی ہے. کہا ماں کنہ، کہا علی. کہا تمہارے باپ نے 2 حسن جمع کر دیے. تو کنیت کا ٹرینڈ تھا، یعنی عرب ہم سے 1 قدم اپنے ٹرینڈ اور ٹریڈیشنز کو لے کر آگے تھے. تو تشابہ اسمی سبب بنتا ہے، تاریخ میں گنجل بڑھ جاتے. میں اور آپ زندان شام میں ایک شہادت کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. جناب سکینہ کی شہادت ہو گئی، بچی شہید ہو گئی. بچی شہید ہونے کے بعد اب لوگ بھائی سے کنڈول کرنے کے لیے آئے ہیں. جب اب چوتھے امام سے پوچھا یہ جو بچی مری ہے تمہاری زندان میں نام کیا تھا؟ کہا رقیہ. اور یہ جملہ گرچہ نوحے کا جملہ ہے اور مجھے ذاتی طور پہ شاعروں سے بڑا احترام کے باوجود اختلاف رہتا ہے، لیکن یہ جملہ عین حقیقت تھی. باپ کے علاوہ کوئی سکینہ نہیں کہتا تھا. باپ نے ایک نام رکھا تھا. وہ دیوان جو سید الشہداء کا ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اس میں وہ شعر موجود ہے کہ دن اور رات ڈھل جاتے ہیں، میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جہاں میرا باپ اور سکینہ نہیں ہے. تو بہرحال تشابہ اسمی ہے بچیوں کے نام. اچھا کبرا، صغرا، وسطیٰ، ہم بعض کا تاریخ اٹھاتے ہیں، ایک چیز پڑھتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں یہ کہاں پر پڑھا گیا. جیسے مدینے سے واپسی کا ایک معروف خطبہ ہے جو قبر پیغمبر پر پڑھا جا گیا. مورخین میں اختلاف ہے جناب زینب کبریٰ کا ہے یا جناب ام کلثوم کا ہے. اور اگر میں آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر کہ وہ جناب ام کلثوم ہی کا ہے تو کیسے ثابت کریں گے؟ نام ایک، کنیت ایک، آپ تو جسے کہنا پسپا ہو گئے. تو تشابہ اس میں ہمیشہ سبب بنتا ہے کہ یہ. اچھا پھر فہمیاں بھی بڑی تھی، آج کی طرح نہیں ہم 2 ہمارے 2 نہیں، ماشاءاللہ ڈھیر سارے بچے ہیں، بیویاں ہیں، ایک چہل پہل ہے. دوسرا بڑا پرابلم ہمارا، اب یہ پرابلم ہم اہل منبر کی طرف پلٹ کر آتا ہے، اس میں ہسٹورینز کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم نے امام حسین پر، ہم نے امیر المومنین پر، ہم نے امام حسن مجتبیٰ پر، ہم نے ترتیب کے ساتھ ائمہ اطہار پر بات کی. میں آپ سے سوال کرتی ہوں منصفانہ، بغیر لگی لپٹی کے، میرے منہ پر جواب نہ دے. دل میں اپنے آپ کو، انسان کے لیے سب سے بڑا کٹہرا وہ ہے جس میں وہ خود اپنی ذات کو کھڑا کرتا ہے. ہم نے ائمہ کی ازدواجی زندگی کو کبھی ڈسکس کیا؟ اچھا ازدواجی زندگی کے 2 حصے ہیں. ایک وہ حصہ جو مخفی رہنا چاہیے، ثلاثۃ عورات لکم، قرآن بعض مرحلوں کے لیے کہتے ہیں یہ چھپی ہوئی باتیں ہیں. اچھا آپ ان چھپی ہوئی باتوں کی تو میں بھی بات نہیں کر رہی، میں کہہ رہی ہوں یہ لوگ آپس میں کس طرح سے رہتے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا. مولا کے بارے میں ملتا ہے اگر کسی زوجہ کی باری نہیں ہوتی تھی، نماز کا وقت ہو جاتا تھا، مولا مسجد میں جانا چاہتے تھے، اطراف سے کوئی کہتا تھا نا ابو الحسن وضو کر لے، مولا کہتے تھے نہیں اس کی باری نہیں ہے، اس کے گھر سے وضو نہیں کروں گا. ہم نے ائمہ کی ازدواجی زندگی پر بات نہیں کی. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹاسک رکھتی ہوں اور پھر شہید سکھ کو پڑھ کے بات کو ختم کر دیتی ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے.
میں پچھلے سال کی مجلس ایام فاطمیہ کی رضیہ امام بارگاہی کی دیکھ رہی تھی، جناب ام البنین پر میں نے تھوڑا اشارہ کیا تھا. سید الشہداء کی ازواج مطہرات، اور میں نے اس سال اپنے ہمارے گرین آئلینڈ کے پروگرام تھا ایک سید الشہداء کی نسبت سے، میں نے اس میں بھی یہ دکھڑا کہا. میں نے کہا ہم امام حسین کی زندگی سے 56 یا 57 سالہ حیات بابرکت سے کربلا نکال دیں، نتھنگ ٹو سے، ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. 4 وہ بچپن کے واقعات ہیں. اللہ بھلا کرے ہماری پریویس جنریشن کا وہ تختی لکھی تھی، نہیں فرق زہرا کے بیٹوں میں کوئی جو موتی بچا ہے تو ٹکڑے بنا دو. بیمار ہوئے، ایک صحابی کا وضو ٹھیک کروایا، روش پیامبر پر سوار ہوئے. صرف یہی بچپنا تھا. اور ہماری نادانی نے ہمارے شاعروں کو اتنی جرت دی. 3 سال سے ایک مرثیہ پڑھا جا رہا ہے، ماں ہوتی ہے، اس کے اندر امام حسین کی زبان حال کو بیان کرتے ہیں. ان 3 سالوں میں اماں کیا کیا نہ تم نے سکھایا. اس دن ہماری ایک بڑی پیاری سی بچی صدف پڑھ رہی تھی، میں نے اس سے کہا امام حسین 3 سال رہے ہیں جناب سیدہ کے ساتھ. سوچ میں پڑ گئی. میں نے کہا 3 سال کے تھے امام حسین جب جناب سیدہ شہید ہوئی تھی. کہا نہیں. تو میں نے کہا آپ کو پڑھتے ہوئے خیال نہیں آتا کیا پڑھے ہیں؟ سوچ نہیں آتی کہ کیا زبان سے نکل رہا ہے. اور اگر آپ یہ روزے میں ہمدن یہ جملہ کہنا آپ کا روزہ چلا جائے گا. آپ توجیل مسائل اٹھا کر دیکھیں، ائمہ اطہار سے جھوٹ کی نسبت دینا گویا امام حسین جناب سیدہ سے کہہ رہے ان 3 سالوں میں اماں کیا کیا نہ تم نے سکھایا. امام حسین نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. ہم نے سید الشہداء کی ازواج 7 کا عدد دیا ہے. کتاب کا نام آقا رضا کریمی کی کتاب ہے داستان ہے یہ زواج معصومین. میں بعد میں ریفرنس نہیں دوں گی، میں نے دے دیا. اچھا آپ اس کتاب کو ایک سائڈ پہ رکھیں. شیخ صبیح اللہ مولاتی 6 والیوم سے ریاحین الشریعہ، تاریخ اسلام کی، تاریخ انسانیت کی، تاریخ انسانی کی تابندہ کلیاں، اس کے اندر جہاں ازواج مطہرات کا ذکر آتا ہے. سب سے پہلی شادی ہوئی ہے خلیفہ ثانی کے زمانے میں. خلیفہ ثانی کا زمانہ ہے، مولا مسجد سے نکلے ہیں جہاں پر بازار غلاماں تھا، جہاں پر غلام اور کنیزیں بیچے جاتے تھے. وہاں ایک جھگڑا چل رہا ہے. سلمان سے کہتی ہے ابوالحسن کیا معاملہ ہے؟ کہا یہاں کچھ کنیزوں کو لے کے میں صبح بھی گزرا تھا ابوالحسن، یہاں پہ جھگڑا چل رہا تھا، واللہ عالم معاملہ کیا ہے. آگے چلیں دیکھیں شاید کہ ہمارے سلجھانے سے معاملہ جھگڑا سلجھ جائے. مولا آگے گئے، دیکھا 3 کنیزیں بیٹھی ہیں کنیزوں کے ساتھ، اور چہرے پر ایک انداز سے کپڑا ڈالا ہوا ہے. اور جو خریدار ہے وہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں یا چہرہ دکھاؤ یا پنڈلی دکھاؤ. اور یہ کہتی ہے آگے نہیں بڑھنا. اچھا جب یہ کہتے ہیں نا آگے نہیں بڑھنا، وہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. وہ بولنے والے سلینگ لینگویج استعمال کرنے والے، نامناسب نازیبا جملے بولنے والے. مولا کہتے ہیں 3 کون ہیں؟ کہا یہ شاہ ایران کے گھر سے رائل فیملی کی 3 خواتین اسرا کے ساتھ یہاں تک پہنچائی گئی ہیں. اسی دوران نماز کا وقت ہوتا ہے، خلیفہ ثانی کا گزر ہوتا ہے. خلیفہ ثانی کو دیکھ کے ابوالحسن کہتے ہیں عمر رکو. رکے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ 3 ایرانی بہنیں ہیں، میں چاہتا ہوں ان کی اچھی قیمت لگے. ایرانی حسن کی شہرت تو آپ نے سنی ہے ابوالحسن. کہا مجھے پتا چلا یہ شاہی خاندان کی لڑکی ہے. کالا بلا یہ ابن الحسن بالکل ایسا ہی ہے. کہا تم رسول کی سنت کو بھلا بیٹھے. رسول جب مسجد النبی میں جا رہے تھے، جنگ خیبر کے بعد کی بات ہے، رسول خدا نے دیکھا ایک خاتون ہے جو بہت سمٹنا چاہ رہی ہے، اپنے وجود کو بیزار ہے، اکتائی ہوئی ہے، جھنجھلائی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، ہونٹ خشک ہے، پپڑی زدہ ہے، چہرے کے بال سر کے بال الجھے ہوئے ہیں. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ صفیہ ہے، مرہب کی بہن. آپ کو یاد ہوگا وہ مرثیہ جو صفیہ نے آ کر مرہب کی لاش پر پڑا تھا. رسول خدا غضبناک ہوئے. کہا یہ مرہب کی بہن ہے، یہ اپنے خاندان کے بڑے کی بیٹی ہے، اٹھاؤ اسے کنیزوں کے ساتھ. ام سلمہ کو بلا کر اسے لے کر جاؤ امہات المومنین کے حجرات میں، اس کو لباس دیا جائے، اسے خوراک دی جائے، اسے عزت دی جائے، اسے شرف دیا جائے، کیونکہ یہ اپنے قبیلے میں صاحب شرف تھی. اور تاریخ کہتی ہے ام سلمہ لے کر گئی، امہات المومنین نے پروٹوکول دیا. اگلے دن مسجد کے دروازے پر آئی. کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھوائیے. رسول خدا نے کلمہ پڑھوایا. کہا کل جب میں یہودی تھی آپ نے میرا احترام کیا، آج میں مسلمان ہوں، شادی کی درخواست دیتی ہوں، مجھ سے شادی کریں. رسول خدا نے شادی کی. کہا رسول خدا کی تو سنت نہیں تھی. یہ خاندان کون سا خاندان ہے جس کی عورتوں کو تم نے کنیزوں کے ساتھ بٹھایا؟ خلیفہ ثانی بہرحال اس طرح کے معاملات میں وہ فوراً لینینسی دکھاتے تھے. لولا علی لہلک العمر. آگے بڑھ کر کہا میں نے ان تینوں کا معاملہ آپ کے حوالے کیا. روایتیں اور تاریخ کہتی ہے پہلی بہن سے، بڑی بہن سے خود مولا نے اس کے کہنے پر کہ میں چاہتی ہوں آپ صاحب امر ہو، خود شادی کی. ایک بہن کی امام حسن سے شادی کرائی، اور تیسری یعنی ریحان بانو
کیہان بانو اور شہر بانو اور تیسری بہن کی شادی سید الشہداء کے ساتھ کروائی. یہ آفیشلی رسمی پہلی شادی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ محمد اور مورخین نے ایک جملہ لکھا کہ ظاہراً سید الشہداء کے ازواج میں خوبصورت ترین خاتون تھی. جیسے رسول خدا کے ازواج مطہرات میں ماری خطیہ کا کوئی ثانی نہیں تھا. جمال کی بات ہو رہی, جمال کی, ورنہ شرف تو جناب خدیجہ سے آگے کسی کا نہیں. مغز متفکر جہان تشیع, آتھر کا نام میرے ذہن میں بیسیکلی کمپائل کی گئی بک ہے, مصنف نہیں ہے, مؤلف ہے. کہتے ہیں کہ جب چھٹے امام کی ولادت ہوئی, دایا آئی اور دایا نے آ کر کنیزوں سے پوچھا کہاں ہے بچے کا باپ, میں خوشخبری کے مٹھائی کے پیسے نو جو رواج تھا اس زمانے میں ابھی بھی لیتی ہے. کہا بچے کا باپ گھر میں نہیں ہے, دادا ہیں, دے جاؤ تمہیں اس سے, کہاں کچھ تو دے گا نا, بلاخر گھر والے مجھے کچھ تو دیں گے. چوتھے امام کی خدمت میں آئی. چوتھے امام کا مزاج جینڈر پوچھنے کا تو تھا ہی نہیں کہ لڑکا ہوا ہے, یہ بیبی گرل ہے, بیبی بوائے ہے, یہ تو بہت پرسنل قسم کے میٹرز ہوتے ہیں. بلاخر باہر آئے گا حجرے سے, سب کو پتہ چل جائے گا. کہا بچہ صحیح و سالم ہے. مغز متفکر جہان تشیع کے آثر کہتے ہیں امام صادق جب پیدا ہوئے نا تو ولادت کے وقت بڑے کمزور نقیب لاغر سے تھے. دایا نے سوچا میں نے اگر دادا کو بتا دیا نا بچہ دبلا پتلا, یہ نہ ہو 50 دینار کی بجائے 30 ہی پکڑا دے. کہا آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں, نیلی آنکھیں, اور عربوں میں بہت ریئر ہوتا تھا کہ کسی بچے کی آنکھیں بلو ہو. تو چوتھے امام فتبسم, وہ مسکرا کر کہا یہ نیلی آنکھیں اس نے اپنے باپ کی دادی میری ماں شہر بانو سے لی ہے. بہرحال پہلی شادی, رسمی شادی جناب شہر بانو کے ساتھ. اس کے بعد پھر مزید 6 شادیاں ہیں. میں اس شادی کی طرف آؤں جس کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے اور مصائب کے بعد میں چلی جاؤں. اس کے بعد خاندان نبوت میں اور عربوں کے اندر اصلاً مزاج ہے شادیاں کرنے کا. تھا آپ دیکھیں جناب رباب ابھی جو سوز و سلام پڑھا گیا جس شہزادے کے حوالے سے, عبداللہ رضی جناب علی اصغر کے حوالے سے, شاعرہ تھی, امراء القیس کی بیٹی. فی البدی ایسی شعر کہتی تھی میں نے تاریخ میں صرف 6 بندوں پر مشتمل ان کا ایک مرثیہ پڑھا, اور مرثیے کو بھی ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے. تو میں سوچوں عورتیں بھی ایسی شعر کہہ سکتی ہیں, کیونکہ شاعرہ تھی, ادیبہ تھی. فی البدی اشعار کہنے کی سفر بنو ہاشم کو بہت اپیل کرتی تھی. تو امام حسین کا وہ جملہ مشہور ہے کہ دن اور رات گزر جاتے میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جہاں ام رباب اور سکینہ نہیں ہے. اصولی اور اعتبار سے ایک جملہ آپ یاد رکھیں, بدصورت عورت بس جاتی ہے, بد زبان عورت کا بسنا مشکل. یہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے کہہ گئی, بہنوں سے معذرت, ماؤں سے اور زیادہ معذرت. بدصورت عورت بس جاتی ہے, مرد دل پر پتھر رکھے کچھ بھی ہو. سوشل پریشر بھی ہے, مردوں پر بھی تو سوشل پریشر ہے, یہ الگ بات ہے. میں نے ہمارا جیوانی میں مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے, میں نے وہاں پر ایک جملہ کہا عورت نباہ کر لے تو سارے آ کر شاباش دیتے, ہائے میرا بچہ, ماں باپ کی عزت کی خاطر پتہ نہیں دیہات میں چلی گئی, کھنڈراج میں چلی گئی, بدین چلی گئی, ٹھٹھا چلی گئی, بدتمیز اور شرابی اور جواری کے ساتھ نباہ کر لیا. وہاں پر اس کو بار بار کہتے جناب آسیہ کے ساتھ مشہور ہوگی, بڑا اجر و ثواب ہے. ماں باپ کی عزت کی خاطر اف نہیں کی, طلاق کا نام نہیں لیا. مرد صبر کرتا ہے تو اسے برا بھلا کہا جاتا ہے, عورت صبر کرے تو اس کے سر پر ایک تاج ہے, تاج شرافت, تاج کرامت, تاج عزت, تاج پتہ نہیں کیا کیا اعزاز ہے. دیکھو مرتی مر گئی, ماں باپ کی عزت پر حرف آنے. مرد جب صبر کرتا ہے, آپ کو لگتا ہے مرد کے اندر کوئی کچھ نہیں ہوتا؟ کرنے والے کرتے ہیں, بڑی بڑی بوڑھ عورتوں کے ساتھ صبر کرتے ہیں. 2.5 نہیں 7 گز کی زبان ہے, عورت کے ساتھ صبر کرتے ہیں. عورت کے ہاتھ میں ذائقہ نہیں ہے, پکانے کا ڈھنگ نہیں, صبر کرتے ہیں. کبھی ماں کہتی ہے دیکھو ماموں کی بیٹی لائی تھی میں تمہارے لیے, اگر تم نے کچھ کیا نا تو میرا میکا چھپ جائے گا, صبر کرتا ہے. کبھی باپ کہتا ہے میں بہن کے گھر بڑے چاؤ سے بارات لے کر گیا تھا, بچی واپس گئی بدمزگی ہو جائے گی. اچھا میں نے مسجد میں میرا تھوڑا سا, ہمارے سوچلدار کی عورتوں کو صبر کی عادت ہے, میں نے ان کو ٹاس کیا, میں نے کہا کل کی مسجد میں ڈھونڈ کے لائیے گا جواب. عورت جب صبر کرتی ہے شوہر کی بد اخلاقی پر, شوہر کے فقر پر,
مہر دینے سے پہلے بخش دے تو وہ جناب سیدہ کے ساتھ مشہور ہوگی جنت کے اندر. وہ مرد جو بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرتا ہے اسے کیا اجر ملے گا؟ ایک آنٹی میں ابھی اتر کے گھر نہیں گئی تو کہہ رہی ہیں اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. میں نے کہا آپ سے میں نے روایت پوچھی ہے اور روایتیں کہتی ہیں اسے صبر ایوب کا اجر ملے گا. بالآخر صبر کر رہا ہے. اور یہاں پر جناب ام رباط کو بنیادی طور پہ میں نے جتنی ان کی سیرت پڑھی, ان پر ایک کتاب پڑھی ڈاکٹر مریم عزیز کی زنان قرآنیہ زواتہ مریم, وہ بات کرنے کا آرٹ جانتی تھی. اچھا ان سے پروردگار نے 2 بچے دیے, جناب سکینہ اور جناب علی اصغر. اس کے بعد پھر ایک اور شخصیت ہے جن کی انٹرنس ہوتی ہے سید الشہداء کی زندگی میں, ام اسحاق. آپ نے ایک نام بہت زیادہ جنگوں میں سنا ہوگا, طلحہ اور زبیر. اور اس طلحہ اور زبیر کا ذکر ابھی آج کل ایام فاطمیہ کی مجلسوں میں بہت ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ طلحہ اور زبیر دونوں ہمیشہ ہمیشہ رسول خدا اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام محمد و آل محمد کے ساتھ رہے. رسول مولا نے تو جنگ صفین کے بعد زبیر کی لاش پہ, جنگ جمل کے بعد زبیر کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا, نہج البلاغہ کا جملہ ہے, الزبیر منا اہل البیت, زبیر ہم اہل بیت میں سے. حتیٰ اس کا شو منحوس, یہ اگر مولا نے جملہ استعمال نہ کیا ہوتا نہج البلاغہ کی کلمات کثار میں ہے, اب تو ہمارے بچے گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ میں اس ممبر پہ بیٹھے جو بھی بولوں آپ سر دھونے اور گھر چلے جائیں. میرے گھر جانے سے پہلے واٹس ایپ بجنے لگ جاتا. 3 سال پہلے میں 25 رجب کی مجلس پڑھ کے اتری, میں نے مصائب میں ایک جملہ کہا, ہارون جنازہ بغداد سے مدینہ بھجوا دے, 18 بیٹیاں ہیں. ابھی میرا واٹس ایپ چلا نہیں تھا, میسج آ گیا 19 بیٹیاں. میں نے کہا مجھے 19 کا ریفرنس دے, میں 6 ریفرنس دوں گی, 18 بیٹیوں. اب تاریخ کے اختلاف کو مت پکڑے نا, اصل مقصد کو پکڑے. امام حسن, اچھا یہ طلحہ اور زبیر, زبیر من اہل البیت سگا پھوپھیزاد ہے. مولا نے پیغام بھجوایا تھا, زبیر ایسے کیسے ماموزاد کو, تمہیں حجاز میں ہم یاد تھے, عراق آ کر بھول گئے. اور تمہارا یہ منوز بیٹا عبداللہ تھا جس نے تمہیں ہمارے مقابلے میں کھڑا کیا. دوسرا نام ہے طلحہ. طلحہ بنیادی طور پر امیر المومنین کا سمدھی تھا. اب یہ سمدھی لفظ نے بڑا مشکل سے نکالا ہے. امام حسن کے سسر ہیں, مولا کے خلاف بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے جمل میں صاحبہ جمل کا ساتھ دیا اور مولا کے ساتھ بڑا جھگڑا کیا. اچھا ان کی ایک صاحبزادی امام حسن کے نکاح میں ام اسحاق, قریش کی خوبصورت ترین خاتون تھی ام اسحاق جو امام حسن کے نکاح میں. جب زہر الہ نے اثر دکھایا امام حسن مصطفیٰ پر, طبیعت ناساز ہونا شروع ہوئی, امام حسن حسین کو اسرار امامت سونپے. اس کے بعد ایک جملہ کا, میں نہیں چاہتا یہ عورت ہمارے گھر سے باہر جائے, بہت پاک دامن ہے. روایتیں کہتی ہیں جب امام حسن کی عدت ختم ہوئی, امام سید الشہداء نے پروپوز کیا اور بہرحال ام اسحاق کے ساتھ جو ہے وہ امام حسن کی شہادت کے کچھ عرصے بعد سید الشہداء نے شادی کی. پھر ام اسحاق سے سید الشہداء کے 2 بچے ہیں, یعنی ازواج ہیں, بیویاں ہیں, چاہے وہ رباب ہو بنت امراء القیس, چاہے وہ ام اسحاق ہو بنت طلحہ تمیمی, چاہے وہ جناب شہر بانو ہو یزگر ایران کی صاحبزادی, چاہے امام حسین کی ام ولد کنیزیں ہیں. اور یہ پھر سارا میس کہاں کھڑا ہوتا ہے جب تاریخ ان کو آپس میں جسے کہنا شفر کرنا شروع کرتی ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے اسکپ جا ہو جاتی ہے. اور پھر اور وہ شہید سخت میں گھڑی مجھے بتاتی ہے, ایک گھڑی ایک لوگوں کے چہرے. اس نے مجھے کو پوچھا تھا فیڈ بیک, ہمارے پاس مدارس ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں, 150 فیڈ بیک بھی دیکھنا سر کی دہی دماغ کی دہی ہے. مجھے اس نے کسی کا آپ نے فیڈ بیک چیک کر لیا, میں نے کہا دنیا کا سب سے بڑا فیڈ بیک پتہ کیا ہے, کسی کے بھی چہرے کے تاثرات. اور سب سے زیادہ پیش کا بات ہے ڈائننگ ٹیبل پہ میرے ساتھ آج دوپہر میں ہوا, میں نے تھوڑا سا بے دھیانی ہوتا ہے, مرچیں بدلتی ہیں, کہیں سے اچھی خاندانی مرچیں آ گئی تھی, میں نے ڈال دی. پہلے ہی نوالے پر میرے بچوں نے جیسے ہی پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا, میں سمجھ گئی مرچیں سالن نے. اب آپ زبان سے کہنے نہیں ماما چلے گا, اچھا لگتا ہے, کچھ چیزیں تو کراری اچھی لگتی, اور نہیں بھائی آپ کے چہرے کے تاثرات ہیں پازیٹیولی بھی
نیگیٹو نہیں پتا چل جاتا ہے اندر جا رہا ہے، جا رہا ہے دھکیلا جا رہا ہے، چہرے کے تاثرات. اور دوسرے گھڑی نظر آ رہی ہے مجھے مقام شہید سکھ جو میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا حلب میں اطراف کی زیارتوں میں ایک زیارت ہے. ایک قول، اچھا 2 قول ہے. صاحب معجم البلدان نے کہا یہ امام حسین کی زوجہ تھی، ورنہ نان ہمارے شیعہ مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کنیز تھی. اچھا کنیز مرد کے لیے اس کی ذاتی کنیز ویسے ہی جائز ہے جیسے زوجہ جائز ہوتی، اور اگر کنیز اپنے آقا سے صاحب فرزند ہو جائے تو اس کے لیے ایک الگ سے ٹرم ہے تاریخ اسلام میں، ام ولد. اور یہ وہ کنیز ہے جو امام حسین سے بیبی کنسیو کر چکی تھی، بچہ ہونے والا ہے. ایک قول، میں دونوں قول کی طرف اشارہ کر دوں. ایک میں نے آغا علی نظری منفرد کی کتاب میں پڑھا، اور ایک آج صبح مجھے میرے شوہر نامدار نے مدد کر کے ایک اور قول بھی نکال کر دیا. کہا یہ بھی ایک قول ہے، تم عورتوں نے حساسیت دکھانے نے ایک کو پڑھ لیا کافی ہے. کہا یہ کنیز سی، اور ایک پہاڑ کے پاس یہ لوگ پہنچے، فوج اشکیا پہاڑ کے اوپر چلی گئی، اور ان کو کہا فورسفلی اوپر آؤ. تو جو اونٹ تھا جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی وہ رم، اس کا پیر مڑا، جانور کا بلاخرے گرا، یہ اونٹ سے گری اور بچہ شہید ہو گیا. معجم بلدان ان کے آتھر کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جناب زینب سے دوران گفتگو تذکرہ کیا. جب آہستہ آہستہ وقت تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، ایک جملہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے کہہ دوں، ان کے ساتھ وہ فزیکل ڈیزائرز اور فزیکل پرابلمز تھے جو میرے اور آپ کے ساتھ. میں بہت ڈھکا ہوا بہت گہرا جملہ کہہ رہی. یہ خواتین جو واقعہ کربلا میں موجود تھی، بڑوں چھوٹوں بچوں اور لڑکوں کو لڑکیوں کو ملا کر 83% ہے. غیر شہری شوگرامے میں اسی کتاب میں دانشنامہ میں امام حسین نے مینشن کرتے. آپ نے کبھی سوچا انہوں نے ان پرابلمز کو کیسے فیس کیا ہوگا؟ ہم نے کربلا کے واقعے کو صرف آنسوؤں کی نظر سے دیکھا. اب یہاں پر آتھر کہتے ہیں انہوں نے جب تذکرہ کرے تھے نا، تب شمر کو اندازہ ہوا کہ یہ خاتون جو پشت ناقہ پر بیٹھی ہے نا یہ حاملہ ہے. اسے غلام سے کہا کہ تازیانہ لے کر اس کے اونٹ کے پیروں کے پچھلے حصے میں گھٹنوں کے جو تھوڑا سا گودی ہوتی ہے وہاں پر مارو. اس ملعون نے اپنے آقا کے حکم کی جسے کہے تعمیل کی، تازیانہ مارا، اونٹ بدک گیا، اوپر سے گری، بچہ شہید ہو گیا. اچھا بچہ تقریباً 5 ماہ آلموسٹ کراس کر چکا تھا، وقت گزر چکا تھا. اور تاریخ میں مورخین نے ایک جملہ نقل کیا، کہا ہے آئی جناب زینب امام سجاد کے پاس، کہا بچہ تو میں دفنا دوں گی، بچہ میں دفنا دوں گی. ہم جب بچے دفناتے ہیں نا تو قبروں پر نام لکھنے کا مزاج ہے. تم ولی امر ہو، صاحب شریعت ہو، امام وقت ہو، تم حجت خدا ہو، تم بتاؤ قبر پر نام کیا لکھو؟ امام سجاد نے سر کو اٹھایا اور کہا محسن بن حسین بن علی بن ابی طالب لکھو، اس محسن کی یاد میں. اور تاریخ میں میری بہت ہی تھوڑا مطالعہ میرا، لیکن میں نے 2 مقام تاریخ اسلام میں تاریخ تشیع میں ایسے دیکھے جہاں عورت آ کر زمانے کے امام سے بچے کے دفن کا سوال کرتی. کتاب کا نام چشمہ در بصر، آتھر آغا رضائی، اور واقعاً تاریخ پر لکھے جانے والی نایاب کتابوں میں سے کتاب. جناب سیدہ کے گھر کے چھوٹے چھوٹے سے 3 حجرے ہیں. جناب فضہ ہاتھ میں کسی ظرف نما چیز میں کچھ ہے. پہلے حجرے میں جاتی ہیں، آواز دیتی ہیں ابوالحسن. حجرے میں اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے. مولا مسجد سے واپس آ چکے ہیں، مسجد سے وہ گلے کی رسی کے نشان کے ساتھ. جواب نہیں آتا. دوسرے حجرے میں جاتی ہے. اچھا حجروں کا سیٹ اپ ایسا تھا جیسے ہمارے سوئچ بورڈ ہمیشہ انٹرنس کے ساتھ ہوتے، شمع رکھی اور شمع کو جلانے کا اہتمام ہے. دوسرے حجرے میں ابوالحسن، کوئی آواز نہیں. تیسرے میں کہا ابوالحسن، مولا کی روندھی ہوئی آواز آئی، بھررائی ہوئی آواز. پہلے مرحلے پر کہا اجازت ہے چراغ جلا لوں، شمع جلا لوں؟ کہا نہیں. اچھا یہ بتا دیں حجت خدا آپ ہے، آپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اسے دفناؤں کہاں؟ مولا کہتے ہیں حجرہ فاطمیہ میں لے جاؤ. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی بچے عورتیں دفناتی کیسے ہوں. بچہ دفنانا اصل کچھ کام زندگی میں عورتوں کے کرنے کے نہیں ہے. میں فقہی مسائل بیان نہیں کر رہی، لیکن ایک بات کر رہی ہوں.
میں نے نہیں دیکھا کبھی آج تک اپنی پوری زندگی میں کسی ایسی خاتون کو جو قربانی والے دن کھڑی ہو اور کہے میں بکرا کاٹوں گی میں، بلکہ الٹا بازو کا ایسا ہوتا ہے عورتیں یوں بیٹھی ہوتی ہیں آنکھیں بند کر کے، ہٹائیں ہمارے غیر موجودگی میں ہو جائے، ہم جب تک کچن میں ہو تب تک یہ ذبیحہ وبیحہ والے معاملات نمٹ جائے۔ میں کل صبح وادی حسین بیٹھی تھی، میں نے سوچا قبریں کھودنا بھی آسان کام نہیں۔ گورکن کام کر رہے تھے نا وادی حسین میں پیچھے، آن اینڈ آف مارننگ کا ٹائم تھا، خلوت تھی نسبتاً، وہ اپنا کام کر رہے تھے۔ میں نے کہا کتنا مشکل کام ہے، تب مجھے ایک جملہ یاد آیا آغا مہدی مازندرانی کا، مال سبتین میں ایک جملہ ہے، یہ ملعون عمر ابن سعد زمین کربلا پر بیٹھا ہے، 11 محرم کی ظہر ہے، زینب کبریٰ آ کر پاس کھڑی ہو جاتی ہے، یہ بڑے تکبر سے چہرہ دیکھتا ہے شہزادی کا اور سر جھکا دیتا ہے، چاہتا ہے زینب کہے، اور جناب زینب پوچھتی ہے عمر سعد تمہارے سپاہی لاشوں کو دفنا رہے، لاشوں کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا، کچھ لاشوں کو ہوم لینڈ بھیج دیا تھا، موصل، تکریت، مسیب، نخلا، کوفہ، اور کچھ لاشیں 500 کے قریب لاشیں اس ملعون کے پاس، تمہارے سپاہی لاشوں کو دفنا لیں گے تو پھر ہمارے شہداء کی باری آئے گی۔ اس لئی نے کہا نہیں، میرے سپاہی تمہارے گھر کے مردوں کی لاشوں کو دفنائیں گے نہیں۔ شہزادی کہتی ہیں دیکھو عمر سعد، لاشوں کو دفنانے کے لیے اوزار چاہیے، قبر کو کھودنے کے لیے قبر انسان کے قد کے برابر کھودی جاتی ہے، مسئلہ بھی یہی ہے، 1.25 میٹر گہرائی ہوتی ہے قبر کی۔ کہا ان سے کہو اوزار ہمیں دے دیں، یہ بیلچے ہیں، یہ کدالیں ہیں، ہم قبریں کھود لیں اپنے اجزاء کو دفنا لیں۔ کہا نہیں، تمہیں کچھ نہیں دیا جائے گا، یہ تمہارے باپ کا شہر نہیں ہے زینب، یہاں اس وقت عمر ابن سعد کا راج ہے۔ ابھی تک بات کر رہا تھا، ملعون زمین پر بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا، شہزادی کے چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے ابھی بھی کچھ پوچھنا باقی ہے۔ جناب زینب کھڑی ہو کر کہتی ہیں پس ہمارے شہداء کی لاشوں کا کیا ہوگا؟ پیچھے مڑ کر اشارہ کیا، کہا نواویس جہور ابن یزید ریاحی کی قبر مطہر ہے، روضہ انور ہے، کہا میں چاہتا ہوں نواویس اور کربلا کے درمیان جانور آئیں، تمہارے اعزاء کی لاشوں کو نوچ نوچ کے کھا جائیں۔ خبر برادر پر آئی، دیوانہ وار چکراتی رہی۔ چوتھے امام نے پوچھا پھوپھی اماں کیا کر رہی ہیں؟ کہا بیٹا جب جنازوں سے ودا ہوتے ہیں نا، وداعی بوسہ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بعض اوقات بچے ماں کے پیر پکڑ کے جنازوں کے ساتھ امی مجھے معاف کر دیجیے گا، میں چاہتی ہوں بھائی کے جنازے کو وداعی بوسہ دوں۔ امام سجاد نے پوچھا پھر پھوپھی اماں دیتی کیوں نہیں ہے؟ کہا کوئی سالم جگہ نہیں ملتی، کوئی سالم جگہ نہیں ملتی۔ گھٹنوں کے بل علی کی بیٹی جھکی اور کٹی ہوئی رگوں پر منہ رکھ دیا اور ایک عجیب جملہ کہا، ان خیرتنی بینک و بین الرحل، یہ ملعون مجھے اختیار دے دے، میں تمہاری لاش پہ بیٹھوں یا چلی جاؤں، میں تمہارے جنازے میں بیٹھی رہوں گی، مجھے پرواہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو۔ میں نے مسجد تمام کر دی، اس احترام سوز اور مرثیے میں جو شہزادے کا پڑا گیا، ایک جملہ اور کہوں، ایک جملہ اور کہوں۔ مجھے کبھی کبھی آج تک یہ سمجھ نہیں آیا جناب میرے باپ نے دیا کیسے تھا۔ ممکن ہے اس وقت میرے سننے والے مجمع میں کوئی بہن، کوئی مومنہ ایسی بیٹھی ہو، آتے وقت بچے کو گھر کے سربراہ کے حوالے کر کے آئی ہو، بچہ ہے مسجد سے گھبرا جاتا ہے، گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے، ماں جب بچے کے حوالے، باپ کے حوالے بچہ کرتی ہے نا، مطمئن ہوتی ہے مجھ سے بہتر سنبھالے گا۔ اگر ماں محبت کا استعارہ ہے، باپ حفاظت جیسا ستون ہے بچوں کی زندگی میں، دے دیا ہاتھوں پر حسین کے۔ تاریخ مکہ کہتے جب لے کر آئے نا تو ایک مرتبہ ابا کا دامن ہٹایا، ایک مرتبہ گردن ڈھلکی ہوئی دیکھی، کہا نسلوں کا یونہر، تیرے جیسے اس طرح سے نہر کیے جاتے ہیں۔ کہا والی جب تیر سے لا، کہا من الحزن الی الحزن، ایک کان سے ہوتا ہوا دوسرے کان کو چیرتا ہوا میرے بازو تک بے وصل ہوا۔ اور میں نے مسجد تمام کر دی، میرا آخری جملہ سنتے جائیے گا، ایک سال قبر عباد زندہ پر حسین کی اس معرفت زوجہ نے بیتوتا کیا۔ جب کاروان واپس مدینے جانے لگا، امام سجاد کے پاس آئی، کہا بیٹا میں رہنا چاہتی ہوں۔ کہا اماں کیسے
اسد سے کہو مجھے کچھ پانی اور روٹی کا انتظام کر دے، میں تمہارے باپ کی خبر پر کھل کے رونا چاہتی ہوں۔ امام سجاد نے بنی اسد کو بلایا، بنی اسد نے کہا ہم ذمہ داری لیتے ہیں، ایک کنیز کو ساتھ رکھا، ایک ساتھ قبر عبداللہ پر بیٹھی نہیں، نہ بارگاہ ہے، نہ قبت ہے، نہ قبہ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے۔ اب میرا آخری جملہ سنتی جائیں، خدا کسی کے دکھ میں بھی نہ رلائے، اولاد کا دکھ دکھوں کا سردار ہوتا ہے۔ جب عراق کی لو چلتی تھی، آپ نے دیکھا عراق کا موسم بڑا گرم اور شدید گرمی ہے، کربلا کے اندر فرات سے پانی بھر کے لاتی تھی، قبر علی اصغر پر ڈالتی تھی اور کہتی تھی اے کربلا کی مٹی تو اتنی گرم کیوں ہے؟ ارے تیرے اندر میرا اصغر سو رہا ہے، میرا اصغر پیاسا دنیا سے چلا گیا، ارے میرے اصغر کو 2 مرتبہ شہید کیا گیا، ارے میرے اصغر کا سر نو کے سنا سے گرتا دیکھا، مگر ماں قبر پر اس کا داخل نہیں۔ اور سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، نسألک اللہ بناتے۔ بسمک العظیم العظم الذی نزل لکرم اللہ من یسرک بحق فاطمہ وابیہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگارہ بحق محمد وعلی محمد ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ جو کچھ اس وقت پارا چنار میں چل رہا ہے، مجھے ایک جملہ امام راحل کا یاد آتا ہے، وہ کہتے تھے ہم امت حسین ہیں، حسین کے ذکر نے ہمیں صبر دیا ہے، لیکن بہت سخت حالات، بہت سخت جو صورتحال، جو سرکمسٹانسز آپ کے سامنے مجھ سے بہتر ہوں گے یقیناً۔ پروردگارہ شیعان حیدر کردار کی جان مال ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام اگر قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما، ہمارے بیماروں کو خصوص مریم رضی صاحبہ قم میں مقیم ہیں، بہت بیمار ہیں، پروردگار بحق محمد علیہ شہزادی کونین کے شکستہ پہلو کے صدقے میں تمام بیماروں کو خصوص اس مومنہ کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔